Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Miss Sadia from Metropolitan Foundation School. یہ آپ کی اسلامیات آن لائن کلاس ہے. آج سے ہم ریویژن سٹارٹ کر رہے ہیں ماہ نومبر سے. ماہ نومبر میں تیسرا کلمہ ہے اور سورہ عصر ہے بما ترجمہ. تو ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید معنی بزرگی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ: اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے. گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق نہیں مگر اللہ کی طرف سے جو بہت بلند عظمت والا ہے. اس ترجمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی اس جیسا نہیں ہے. وہ بہت بڑا ہے اور ہمیں توفیق نہیں کہ ہم گناہوں سے بچ سکیں یا نیکی کر سکیں، یعنی کہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تبھی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور اچھے کام یعنی نیکیاں کر سکتے ہیں. اور اللہ جو بہت بلند عظمت والا ہے وہی یہ توفیق عطا کرنے والا ہے. تو دعا کیجئے کہ ہم اچھے کام کریں اور گناہوں سے بچیں. اب ہم پڑھیں گے سورہ عصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کا میں لفظی ترجمہ اگر میں پڑھوں تو بہت مشکل ہے، اس لیے آپ کے لیے میں آسانی کے لیے مختصر اور آسان لفظوں میں ترجمہ یاد کرا دیتی ہوں. عصر کے وقت کی قسم انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. عصر کے وقت کی قسم اللہ نے کیوں کھائی ہے؟ عصر کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ عصر کی نماز ہمیشہ کھڑی رکھو. مقصد عصر کے وقت کا ایسا کچھ ہے کہ نا یہ بہت سخت وقت ہوتا ہے مردوں پہ بھی اور زندوں پہ بھی، اس لیے اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. عصر کی نماز فوراً ادا کرنی چاہیے. عصر کی نماز قضا نہیں کرنی بلکہ کوئی بھی نماز نہیں قضا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس وقت کی قسم کھائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان بہت مشکل میں پڑ گیا ہے، بہت مشکل میں ہے، یعنی خسارے میں ہے، بہت مشکل میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ایمان لائے اور ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو بھی نیک عمل کرنے کی اور حق بات کی یعنی سچی بات کی تاکید کرتے رہے، دہراتے رہے ان کے سامنے تاکہ ایمان تازہ رہے اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی تلقین کرتے رہے چاہے کیسے بھی حالات ہوں. تو وہ لوگ تو اس خسارے سے یعنی اس مشکل سے بچ جائیں گے، نکل آئیں گے، مگر جو لوگ اس بات کا خیال نہیں کریں گے وہ کبھی بھی نہیں بچ سکیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے ہمیں وارن کیا ہے، ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں
تنبیہ کی ہے کہ انسان خسارے میں، یعنی بے شک انسان کو اگر تعلیمات نہیں ہے، کوئی معلومات نہیں ہے، ہم تک اگر ہمارے پیارے نبی کی تعلیمات نہ پہنچی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ ہم واقعی خسارے میں، لیکن اب ہم خسارے میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ تو ہم اپنے پیارے نبی کی سنتوں پہ اگر عمل کریں گے تو ہم ضرور اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس کلمے میں، کہ اس صورت میں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور وہ عمل صالح کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کو بھی عمل کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے اور صبر کی تاکید کرتے رہیں گے، تو وہ ضرور اس مشکل سے نکل آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں اپنے سلیبس کی طرف۔ نومبر کے سلیبس میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور نکلتے وقت کی دعا ہے، جو آپ کو میں پہلے یاد کروا چکی ہوں۔ بیت الخلاء یعنی واش روم میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور بیت الخلاء میں جاتے وقت ہمیں اپنا الٹا پاؤں اندر رکھنا ہے، اور جانے سے پہلے ہمیں پہلے یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب ہم باہر نکلیں گے تو ہم سیدھا پاؤں پہلے باہر رکھیں گے اور پڑھیں گے غفرانک۔ اب ہم آتے ہیں حدیث کی طرف، جو اس مہینے میں ہماری حدیث تھی، حدیث نمبر 2۔ سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں، سب سے زیادہ کامل ایمان اس کا ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔ آپ کو یہ احادیث ضرور یاد کرنی ہے۔ پورے سلیبس میں 3 احادیث تھی۔ میں نومبر کا یہ سلیبس آپ کو پڑھا رہی ہوں، جس کی میں نے آپ کو حدیث نمبر 2 پڑھائی ہے۔ حدیث نمبر 1 یہ ہے ماہ اگست میں، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ دوبارہ دہراتی ہوں، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجتا ہے۔ ہمارا اس سلیبس میں یہ دوسری حدیث تھی۔ آپ کو پہلی اور دوسری دونوں یاد کرنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں۔ ماہ نومبر میں 2 سبق تھے۔ پہلا سبق تھا اسلامی مہینے اور دوسرا تھا صحابہ کرام۔ ہم اپنا بک کھولتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ ہماری اسلامیات کی بک ہے اور اس میں ہم سبق اسلامی مہینے دہرائیں گے۔ اسلامی ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، چاہے وہ انگریزی سال ہو چاہے وہ اسلامی سال ہو۔ ہم اسلامی مہینے پڑھ رہے ہیں، ہمارے سبق کا نام بھی اسلامی مہینے ہے۔ میں اس کو دوبارہ سے دہراؤں گی، اور پھر میں آپ سے جب ہم شام میں ہم آن لائن ہوں گے تو میں اس سبق سے متعلق آپ سے سوالات کروں گی، جو سوال اس میں ہیں وہ بھی اور اس کے علاوہ بھی۔ اس لیے اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے۔ میں صرف یہی سوال آپ سے نہیں پوچھوں گی جو اس کے اندر ہے، میں کوئی بھی سوال اپنی طرف سے بھی اس سبق سے متعلق کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اسلامی سال میں پہلا سوال ہے، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ جواب ہے اس کا 12 مہینے۔ کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے۔ دوسرا سوال ہے، 12 اسلامی مہینوں کے نام بتائیے۔ 12 اسلامی مہینوں کے نام بتائیے۔
اس کا جواب ہے پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا محرم، دوسرا ہے صفر، تیسرا ہے ربیع الاول، چوتھا مہینہ ہے ربیع الثانی، پانچواں مہینہ ہے جمادی الاول، چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی، ساتواں مہینہ ہے رجب، آٹھواں مہینہ ہے شعبان، نواں مہینہ ہے رمضان، دسواں مہینہ ہے شوال، 11واں مہینہ ہے ذی قعدہ اور 12واں مہینہ ہے ذی الحج۔ آج میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارا کون سا مہینہ اس وقت چل رہا ہے؟ اسلامی مہینہ ہمارا اس وقت کون سا ہے؟ ہمارا اسلامی مہینہ اس وقت جمادی الثانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا تیسرا سوال ہے سبق کا، مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ مسلمان کس مہینے میں روزے رکھتے ہیں؟ اس کا جواب ہے رمضان میں، مسلمان رمضان میں روزے رکھتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے مسلمان کس مہینے میں حج ادا کرتے ہیں؟ مسلمان کس مہینے میں حج ادا کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے ذی الحج کے مہینے میں، مسلمان ذی الحج کے مہینے میں حج ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے کلاس میں پوچھتی تھی کہ مسلمان کس مہینے میں قربانی کرتے ہیں؟ مسلمان کس مہینے میں قربانی کرتے ہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے کہ مسلمان ذی الحج کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں، مسلمان ذی الحج کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھتی رہی ہوں کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ محرم ہے، اور اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ کون سا ہے؟ اور اسلامی سال کا سب سے آخری مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحج۔ اچھا بچوں، جب رمضان آتا ہے تو ہم روزے رکھتے ہیں۔ یہاں پر کون سا مہینہ ہے رمضان کا؟ 9واں مہینہ۔ جب اسلامی سال کا 9واں مہینہ آتا ہے یعنی رمضان، تو ہم اس میں روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے یہ آپ کو پتا ہے۔ ہم صبح صبح اٹھتے ہیں فجر سے بھی پہلے، اور کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کھاتے ہیں اور تہجد کی 2 رکعت ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ نماز بہت پسند ہے۔ تو اس ٹائم میں ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں اور تھوڑا کچھ کھاتے ہیں جس کو کہتے ہیں سحری، اور سحری کرنا روزہ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم جب ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم دعا پڑھتے ہیں اور روزہ رکھنے کی نیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد عصر کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر جب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں، اور روزہ کھولنے کے وقت ہم کہتے ہیں اس وقت کو کہتے ہیں افطار، یعنی ہم افطار کرتے ہیں، روزہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر عشاء کی نماز۔ تو رمضان جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آتا ہے شوال کا مہینہ۔ تو شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، جسے کہتے ہیں عید الفطر۔
رمضان کے بعد جو عید آتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ عید الفطر. اور وہ ہم شوال کی کون سی تاریخ کو مناتے ہیں؟ پہلی تاریخ کو. رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں. اور جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے یعنی آخری مہینہ اسلامی سال کا، تو ذی الحج کی کس تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں؟ ہماری 2 عیدیں ہوتی ہیں نا، ایک رمضان کے بعد اور ایک ذی الحج کے مہینے میں، جس میں ہم قربانی کرتے ہیں. میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ ہم کون سے مہینے میں قربانی کرتے ہیں؟ ذی الحج کے مہینے میں. تو ذی الحج کے مہینے میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. عید الاضحیٰ کہتے ہیں جو ہم ذی الحج کے مہینے میں مناتے ہیں. بڑی عید بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور اس میں ہم قربانی کرتے ہیں. لیکن یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ ذی الحج کی کون سی تاریخ کو ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں. شوال کی پہلی تاریخ کو ہم عید الفطر مناتے ہیں، اور ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں. اس کو اچھے سے یاد کیجئے گا. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ ہم عید الاضحیٰ ذی الحج کی 10 تاریخ کو مناتے ہیں. اور یہ عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم سنت پر عمل کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں. یہ ایک بہت ہی بڑا واقعہ تھا اسلام میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دفعہ خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. پھر دوسرے دن بھی ان کو یہی خواب آیا، پھر تیسرے دن بھی ان کو یہی خواب آیا. اور خواب جو ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتے تھے، یعنی وحی ہوتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے، کیونکہ ان کے باپ کے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا بہت بڑی بات تھی. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں. آپ بے دھڑک مجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے سے وہ ہوئے، افسردہ ہوئے، لیکن پھر ان کو اللہ کی وحی پہ عمل کرنا تھا. سو وہ اپنے بیٹے کو لے کے ایک جگہ جہاں ان کو قربان کرنا تھا لے کے جانے لگے. تو رستے میں 3 دفعہ شیطان نے آ کے انہیں بہکایا، انہیں روکنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرنے سے روکنے کی وہ پوری کوشش کر رہا تھا، کیونکہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کنکریاں مار کر بھگا دیا. 3 جگہ اس رستے میں جہاں ان کو جا کے قربانی کرنی تھی، اس کے رستے میں 3 دفعہ شیطان آیا تھا. اسی لیے جب لوگ حج کرنے مکہ معظمہ جاتے ہیں تو حج کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں 3 جگہ، 7 کنکریاں مارتے ہیں. یہ اسی سنت پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، یعنی شیطان کو بھگایا تھا. اور پھر وہ قربانی بھی کرتے ہیں اسی یاد میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ قربانی اور یہ کام اتنا پسند آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر ہمیشہ کے لیے اس سنت کو وہ کر دیا، مطلب مقرر کر دیا تمام مسلمانوں پہ کہ یہ جب حج کرنے جائیں گے تب یہ قربانی کریں گے، تب ہی ان کا حج مکمل ہوگا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور ان کے گلے پہ چھری پھیرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے اپنے بیٹے کو قربان ہوتے ہوئے. اور جب انہوں نے چھری پھیری تو کیا ہوا، ایک آواز آئی، اور انہوں نے یہ آواز تھی کہ ان کو
خبردار کیا گیا کہ آپ اٹھ جائیے، ہم نے آپ کی قربانی قبول کی۔ اور جب انہوں نے آنکھوں پہ سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ ان کے بیٹے تو بالکل صحیح کھڑے ہوئے تھے اور اس کی جگہ ایک دمبا قربان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی اس طرح قبول کی۔ تو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں ہم لوگ، اور 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں جانوروں کی، جن میں گائے ہے، بکرا ہے، اونٹ ہے، دمبا، ان تمام حلال جانوروں کی ہم قربانی کرتے ہیں۔ تو اب آپ ان تمام سوالوں کو اچھے طریقے سے یاد کریے گا، اور میں آن لائن کلاس میں جب آپ آئیں گے آپ شام میں، تو میں اسی سے متعلق سارے سوال کروں گی۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔